ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کے بیٹے کو مثلا بطور مثال اذا قومک اچانک تیری قوم منه یصدون اس سے تالیاں بجاتی ہے چلاتی ہے اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی تبھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقالوا اور کہنے لگے آلهتنا کیا ہمارے الہ خیر بہتر ہیں ام ہوا یا وہ ما نہیں جو ضربوه لك انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے الا جدلا مگر جھگڑے کے طور پر بل ہم بلکہ وہ قوم خصمون ایک قوم ہے جھگڑالو اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 کہنے لگے نصارہ حضرت مسیح کی عبادت کرتے ہیں اب بتاؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے جب وہی معاذ اللہ آیت کے عموم میں داخل ہوئے ہو تو ہمارے معبود بھی صحیح بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لیس احد یعبد من دون اللہ فی خیر کہنے لگے کیا مسیح میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے تھے اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے اور اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے مگر ان معترضین کا منشا تو میں جھگڑے نکالنا اور کٹ حجتی کر کے حق کو رلانا تھا اس لیے جان بوجھ کر ایسے معنی پیدا کرتے تھے جو مراد متکلم کے مخالف ہوں کبھی کہتے تھے کہ بس معلوم ہو گیا آپ بھی اس طرح ہم سے اپنی پرستش کرانا چاہتے ہیں جیسے نصارہ حضرت مسیح کی کرتے ہیں شاید کبھی یہ بھی کہتے ہیں ہوں گے کہ خود قرآن نے مسیح کی مثل یہ بیان کی ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اب دیکھ لو ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح انہیں کیوں بھلائی سے یاد کرتے ہو اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہتے ہوں گے ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ان ہوا نہیں وہ الا عبد مگر ایک بندہ انعمنا علیہ انعام کیا ہم نے اس پر وجعلناه اور بنا دیا ہم نے اس کو مثلا ایک مثال لبنی اسرائیل کے لیے وہ کیا ہے ایک بندہ کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے یعنی کچھ اسی ایک مسئلے میں نہیں ان کی طبیعت ہی جھگڑالو واقع ہوئی ہے سیدھی اور صاف بات کبھی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی یوں ہی محمل بیسیں اور دروازہ کار
دور از کا جھگڑے نکالتے رہتے ہیں، بھلا کہاں وہ شیطان جو لوگوں سے اپنی عبادت کراتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں، یا وہ پتھر کی بجان مورتیں جو کسی کو کفر و شرک سے روکنے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتی، اور کہاں وہ خدا کا مقبول بندہ جس پر اللہ نے خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا، جس کو اپنے بندہ ہونے کا اقرار تھا، اور جو اپنی امت کو اس چیز کی طرف بلاتا تھا کہ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کیا اس مقبول بندے کو والعیاذ باللہ حسب جہنم یا لیس فی خبیر کہا جا سکتا ہے، یا یہ پتھر کی مورتیاں اس کی ہمسری کر سکتی ہیں؟ یاد رکھو، قرآن کریم کسی بندے کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا، اس کا تو سارا جہاد ہی اس مضمون کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کو کہ خدا بنا لینے سے ایک مکرم و مقبول بندے کو پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں جعلنا البتہ ہم بنا دیں منکم تم سے ملائکۃ فرشتوں کو، فی میں الارض زمین میں، یخلفون وہ جانشین ہوں، اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں زمین میں تمہاری جگہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں اثار فرشتوں کیسے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ آل عمران اور کہف کے فوائد میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اتنی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں، یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتوں ہی کو لا کر زمین پر آباد کر دیں، ہم کو سب قدرت حاصل ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَعِلْمٌ البتہ ایک علامت ہے، لِلسَّاعَةِ قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ تو نہ تم شک کرنا، بِهَا اس ساتھ اس کے، وَاتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ، اور وہ نشان ہے قیامت کا، سو اس میں شکست مت کرو اور میرا کہا مانو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ یعنی حضرت مسیح کا اول مرتبہ آنا تو نبی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بدون باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے، اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آ لگی ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، اور نہ روکے تم کو، الشیطان شیطان، إِنَّهُ بے شک وہ، لَكُمْ تمہارے لیے، عَدُوٌّ مُّبِينٌ دشمن کھلا، اور نہ روک دے تم کو شیطان، وہ تو تمہارا دشمن صریح۔ یعنی قیامت کے آنے میں شک نہ کرو، جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی بتلا رہا ہو اس پر چلے آؤ، مبادہ تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستے سے روک دے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ ولما جاء، اور جب لائے عیسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، قال اس نے کہا، قد جئتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت حکمت، ولأبین و تاکہ میں بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں، تختلفون فیہ تم اختلاف کرتے ہو جس میں، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وأطیعون اور اطاعت کرو میری۔ اور جب آئے عیسیٰ نشانیاں لے کر، بولا میں لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں بتلانے کو، بازی وہ چیز جس میں تم جھگڑتے تھے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ یعنی پکی باتیں دنائی اور حکمت کی، یعنی دینی باتیں، یہ بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا، ان کا حلال ہونا بیان کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا ربی وہ رب ہے میرا، و ربکم اور تمہارا رب ہے تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، دیکھ لو کیسی صفائی سے خدائے واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی توحید اور اتقاء و اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، فاختلف الاحزاب پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان سے، فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب سے، یوم علیم دردناک دن کے۔ پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے بیچ سے، سو خرابی ہے گناہ گاروں کو آفت سے دکھ والے دن کو کی، یعنی اختلاف پڑ گیا، یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارہ قاتل ہوئے۔ پھر نصارہ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے، کوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتلاتا ہے، کوئی ان کو 3 خداؤں میں ایک کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ حضرت مسیح کی اصل تعلیم پر ایک بھی نہیں
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل نہیں ينظرون وہ انتظار کرتے الا الساعة مگر قیامت کا ان تأتیهم کہ آ جائے ان کے پاس بغتة اچانک وهم اور وہ لا نہ يشعرون شعور رکھتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو، ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایات کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کاہے کی منتظر ہیں۔ ان کے احوال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آ کھڑی ہو تب مانیں گے، حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ دے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاہلاء دوست جو یومئذ آج کے دن بعضهم ان میں سے بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے الا المتقین مگر تقوی والے جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈر والے اس دن دوست سے دوست بھاگے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی، آدمی پچھتائے گا کہ فلاں شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج گرفتار مصیبت ہونا پڑا۔ اس وقت بڑا گرمجوشی محب محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا، البتہ جس کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔